حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین سود اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرنا ہے، یعنی اس کی عزت کو نقصان پہنچانا ہے، چاہے کسی طریقے سے ہو، مثلا غیبت کرنا، اس کو حقیر سمجھنا اور اس کو رسوا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ فائدہ: مسلمان کی آبرو ریزی کو بدترین سود اس وجہ سے کہا گیا کہ جس طرح سود میں دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے پر لے کر اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح مسلمان کی آبرو ریزی کرنے میں اس کی عزت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور چونکہ مسلمان کی عزت اس کے مال سے زیادہ محترم ہے، اس وجہ سے آبرو ریزی کو بدترین سود فرمایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں پر غلے کو مہنگا کرنے کے لیے روکے رکھا تو وہ گنہگار ہے۔ یہ 3 روایتیں پڑھی گئیں، اس میں پہلی جو 2 روایتیں پڑھی گئیں، اس طریقے سے سود اور بیاج اسلام میں کھانا حرام ہے، یہ تو ایک حرام ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن آدمی کچھ ایسے کام ہیں جن کو صرف گناہ بھی نہیں سمجھتا اور اپنی آپ کی بڑائی اور خوبی سمجھتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طریقے سے سود اور بیاج کا کھانا حرام ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانا گناہ ہے۔ اور اس کی عزت کسی مسلمان کی کس طرح نقصان پہنچائے گا انسان؟ اس کی غیبت کرنا، اس کو حقیر سمجھنا اور اس کو رسوا کرنا۔ اب آدمی غیبت کی بات رہی تو غیبت تو یہ ہوتی ہے کہ بہت سی باتیں جو اس میں نہیں ہیں وہ انسان پیٹھ پیچھے اس کے بیان کرتا ہے، اور جب اس سے کہا جائے بھائی یہ غیبت ہے مت کرو، تو وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں اس سے، میں تو اس کے منہ پر بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں، میں کوئی ڈرتا تھوڑی ہوں۔ تو یہ بہانہ ہوتا ہے غیبت کرنے کا۔ دوسری چیز فرمایا حقیر سمجھنا، یعنی مسلمان ہے یا اس کے پاس پیسہ کم ہے یا اس کا گھر اچھا نہیں ہے یا کسی وجہ سے کمزور ہے تو لوگ اس کو کمتر سمجھتے ہیں، پھر اس کو کسی چیز میں نہ بلانا، دعوت میں نہ بلانا، یا کسی طریقے سے مجلس میں سب کو تو رکنے کے لیے کہا لیکن اس کو نہ کہنا، تو یہ اس کو حقیر سمجھنا ہے، اس کی عزت کو رسوا کرنا ہوا کہ 4 آدمیوں کو یہاں آواز دی گئی کہ آپ لوگ رک جائیں اور باقی کسی کو آواز نہیں دی گئی تو اس کا مطلب اس کی عزت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کو رسوا کرنا، یعنی 2-4 آدمیوں کے بیچ میں ایسی کوئی بات کہنا کہ وہ بے عزتی ہو جائے اس کی، اس کو تکلیف ہو اس کو اپنے آپ میں، تو فرمائے یہ وہ کام ہوتے ہیں، غیبت کرنا، حقیر سمجھنا اور رسوا کرنا دوسروں کے سامنے، یہ کام اتنے گناہ کے کام ہیں جتنا گناہ کا کام سود اور بیاج کھانا ہے اتنا ہی گناہ کا کام یہ بھی ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ ایسا ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اور جب تک انسان جس کی غیبت کی ہے، جس مسلمان کو ستایا ہے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لے گا تب تک یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور بدترین سود جن گناہوں کو کہا گیا ان سے ہمیشہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔